پریمیم پروڈکشنز پی کے کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے موضوع ہے استاد اور درسگاہ کا ماحول۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے۔ استاذہ بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیں کیونکہ بچے استاد کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ ماہرین تعلیم یہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ مدرسے کا مکان کھلا ہوا ہو، ہوادار ہو، جس میں گرمی اور سردی کی پوری رعایت ہو۔ کلاس میں خوف کا ماحول نہ بنائیں۔ خوف کا ماحول تعلیم کا دشمن ہے، بلکہ ایسا ماحول بنائیں کہ استاد کی ہیبت جو بچوں پر طاری ہے وہ زائل ہو جائے، استاد خوش طبع ہو اور درسگاہ میں طلبہ سے خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نہایت خوش طبع تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی مجلس اور حلقوں میں بعض اوقات تفریحی باتیں کرتے تھے جن میں حکمت اور دانائی کی باتیں ہوتی تھیں، اور طلباء کی اکتاہٹ دور کرنے اور ان میں نشاط پیدا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً خوش کن واقعات سنایا کرتے تھے۔ لیکن یاد رہے، ان تفریحی باتوں سے استاد اور کلاس کا وقار ختم نہ ہو۔ کلاس کو سزا کا مرکز نہ بنائیں۔ استاد کو بردبار، متحمل مزاج اور دور اندیش ہونا چاہیے۔ ہر غلطی پر سزا شروع نہ کریں، بلکہ ہر استاد اپنے پاس پڑھنے والے طلبہ کے ساتھ نرمی و مہربانی اور شفقت کا برتاؤ کریں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمایا، آپ مومنین پر بہت مہربانی اور شفقت کرنے والے ہیں، لہذا اپنے طلبہ کے ساتھ محبوب فرزندوں اور بھائیوں جیسا سلوک کریں۔ تمام طلبہ کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کریں اور ظلم و زیادتی سے احتیاط کریں۔ استاد طلبہ کو بدخلقی و بدکرداری سے روکے اور لوگوں کے ساتھ ادب و سلیقت سے پیش آنے پر ابھارے۔ انہیں سبھی چھوٹے بڑوں اور ہم عمر لوگوں کے ساتھ اخلاق سے رہنے پر آمادہ کرے۔ برے اور غلط کام کرنے اور گناہوں کے ارتکاب کرنے سے منع کرے۔ استاد خود اپنے تئیں اپنے مضمون اور علم پر عبور حاصل کرے اور بچوں کو علم منتقل کرے، سلامتی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ۔ استاد خود اپنے پاس پڑھنے والے طلبہ کے اخلاقی حالات کا جائزہ لیتا رہے۔ اگر کسی طالب علم کو کوئی نامناسب حرکت، مکروہ یا حرام فعل یا کسی ایسی چیز کا ارتکاب کرتے دیکھے جو اس کے بگاڑ کا ذریعہ بنے یا اس کے حفظ چھوڑنے کا باعث، یا پھر استاد یا کسی دوسرے کے ساتھ بے ادبی اور بدخلقی کا سبب بنے، یا اسے لا یعنی باتوں میں مصروف دیکھے، یا پھر کسی ایسے طالب علم یا دوسرے کے ساتھ ہم نشینی کرتا دیکھے جو اس کے لیے موضوع و مناسب نہ ہو بلکہ باعث نقصان و ضرر معلوم ہو، تو استاد اس کی موجودگی میں سب طلبہ کے سامنے اس کا نام لیے بغیر اچھے انداز میں منع کرے۔ اگر شاگرد کو دقت محسوس ہو کسی بھی علم اور کسی بھی سوال کے سلسلے میں، تو بلا جھجک استاد سے ہر بار، 2 بار، 6 بار یا اس سے بھی زیادہ پوچھنے پر اسے کسی قسم کی سرزنش نہ کرے، کیونکہ علم تقویت کا باعث ہوتا ہے اور تقویت تکرار سے آتی ہے۔ جب تک گردان مکمل نہ ہو تو علم کی ترسیل ممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے استاد کو خود سوچنا چاہیے کہ اسے بھی تو علم دھیرے دھیرے قطرہ قطرہ بن کر پھر کلزم میں آیا ہے، تو اسے بھی اسی طرح بہت شفقت، صبر اور اعتماد کے ساتھ اپنا علم شاگرد کو منتقل کرنا چاہیے، اور شاگرد کے بار بار سوال پوچھنے پر جھنجھلاہٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ استاد طلبہ کے آپسی معاملات اور ان کے رہن سہن کی نگرانی کرے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، خوش مزاجی اور سلیقہ کے ساتھ ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں، باہم الفت و محبت اور پیار سے رہتے ہیں، حفظ کرنے یا پڑھنے کے حوالہ سے ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں یا نہیں۔ استاد صرف محض معلومات منتقل کرنے یا مضمون پڑھانے کا استاد نہیں ہوتا، بلکہ استاد کے ذمہ مکمل تعلیم اور تربیت شامل ہوتی ہے، لہذا اخلاقیات کا درس بھی استاد کے فرائض میں شامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں استاد کا مقام پہچانیں، کیونکہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آخر میں آپ کو گزارش کرتے چلیں کہ سخی بنیں اور سخاوت کو پسند کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، اور اپنے تمام دوستوں، اقربا، عزیزوں، رشتہ داروں کو چینل لائک اور سبسکرائب کرنے کی ترغیب و تحریک دیں تاکہ ہماری تقویت اور حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو تمام معلوماتی ویڈیوز کا بروقت ابلاغ ممکن ہو۔ ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔